بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے میرا خیال, ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے جو محافظ ہیں ان کے لیے. اور یہ صرف انہی محافظوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ گھٹیا ہیں, جو کہ اس سارے تالاب کو گندا کر رہے ہیں, جو کہ ان آفیسرز کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اے ایس آئی بیکاری لڑکی, یعنی میں سوچ نہیں سکتی کہ یہ دماغ پہ آپ کے کون سی ہوس جو ہے سوار ہے, یا پھر آپ ذہنی طور پر آپ ڈیوٹی پہ ہیں, آپ نے ایک یونیفارم پہنا ہے جس یونیفارم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو محفوظ بنانا ہے, اور ان شیطانوں سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. ایک بھکاری بچی, ایک بھکاری لڑکی تھانے کے باہر بھیک مانگ رہی تھی, اے ایس آئی جو ہے وہ اس کو پکڑ کے لے گیا اندر اور اس کے ساتھ درندگی کرتا ہے. اور اس وقت تھانے کے اندر ایک دو لوگ نہیں, بہت بڑی تعداد میں عملہ موجود تھا, سب سوئے ہوئے تھے. اور ہمارا جو تھانہ کلچر ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ کوئی جی محل ہے تھانہ اور بہت بڑا بادشاہ سلامت کا محل ہے, ایس ایچ او کو نہیں پتہ چلا, یا پھر جو وہاں پر کانسٹیبل ہے گیٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اے ایس آئی صاحب آئے, سب کی آنکھوں پہ پٹی باندھی, وہ اس لڑکی کو لے گئے, کسی نے آواز نہیں سنی کچھ. اٹ مینس کہ یہ سارے بینیفیشری, ان سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور اس تھانے میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا, اور باقی تھانوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اب یہ سارا معاملہ جی آ گیا ہے سامنے. غازی آباد تھانہ اور 78 لوگ ہیں, 78 کے 78 جو وہاں پر ملازمین تھے ان کو معطل کر دیا گیا ہے. معطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب نے یہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا ہے, اور 78 کے 78 لوگوں کو انہوں نے اڑا دیا ہے, معطل کر دیا ہے. بہت اچھا قدم ہے, لیکن معطلی سے کچھ نہیں ہوگا. آج معطل ہوں گے, 4 دن کے بعد, 15 دن کے بعد, 1 مہینے کے بعد ہم کسی اور کہانی پہ بات کر رہے ہوں گے, اور یہ سارے کے سارے ذلیل لوگ, یہ سارے کے سارے گھٹیا لوگ کہیں نہ کہیں اور جو ہے وہ لوگوں کی, بچیوں کی عزتیں تار تار کرنے کے لیے موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ کیا ہو رہا ہے جاوید صاحب, انہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے, یہ یونیفارم پہن کے بھی ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے بڑی دکھ کی بات بتائی ہے اور بڑی افسوسناک خبر ہے. اگر یہ خبر ہوتی نا راجن پور کی اور اس کے آخری سندھ کے پولیس اسٹیشن کی, تو چلو پھر بھی گناہ ہے اور پھر بھی جرم ہے, پھر بھی تھوڑا بہت اس میں تھا کہ دور دراز قانون کی آنکھوں سے, تخت سے دور, اور یہ اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا, یہ اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا. لیکن یہ اس لیے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ ہے کہ یہ چیف منسٹر کے شہر کا مرکزی تھانہ ہے. یہ مریم نواز شریف کا شہر لاہور کا مرکزی پولیس اسٹیشن ہے غازی آباد, اور ماڈل تھانہ ہے جہاں یہ واقعہ ہوا. لیں جی, ماڈل تھانے کے کارنامے دیکھ لیجئے. یہ ماڈل تھانہ ہے, اس کو ماڈل ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. دیکھیں یہ کتنے ظلم اور جبر کی بات ہے کہ ہمارے جو سادہ لو عوام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پولیس اسٹیشن ہے یہ ہمارے لیے امن کی جگہ ہے, تحفظ کی جگہ ہے. ہمیں وہاں جو ہے کوئی, اگر ہم پولیس اسٹیشن کے اندر چلے جائیں گے تحفظ مل جائے گا, امن مل جائے گا, اور ہمیں کوئی ظلم نہیں کر سکے گا ہمارے اوپر. ایک درندہ جو ہے پولیس کا, پنجاب پولیس کا, لاہور پولیس کا, عمران, وہ جاتا ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ایک معذور لڑکی جو بھیک مانگ رہی ہوتی ہے, ٹانگوں سے معذور ہے, اس کو موٹر سائیکل پر بٹھاتا ہے اور اپنے سیکنڈ فلور پہ لے جاتا ہے. سر وہ نارمل نہیں ہے, وہ ذہنی اب نارمل بچی کو لے جاتا ہے. اور جو سنتری صاحبان ہیں وہ پولیس گیٹ, 2 گیٹ ہیں اس تھانے کے, ایک جو ہے وہ مغرب اور ایک مشرق کی طرف, دونوں پہ سیکورٹی ہوتی ہے. 2 سنتری بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ اوپر لے جاتا ہے. ایس ایچ او اپنے کمرے میں موجود ہوتا ہے. پوری فورس جو ہے جن کی تعداد کوئی اس وقت 80 کے قریب ہے وہ موجود ہے, اور ان کی موجودگی میں تھانے کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں چیخیں بھی آتی رہیں, چلاتی بھی رہی وہ معذور, اور جو ہے ہی معذور, جو ذہنی معذور, اس بیچاری نے کیا کرنا. سی سی ٹی سو رہی ہے سر, مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ اب تک سی سی ڈی کو ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے, یہ مریم نواز شریف کی ریڈ لائن کراس کر دی ہے, اور کی ہے یونیفارم والوں نے. اب تک جو ہے نیفے میں پستول چل جانا چاہیے تھا, اب تک اس کو فرائی, اگر فل نہیں تو ہاف فرائی تو کر دینا چاہیے تھا. لیکن افسوس ہے کہ جس شہر میں
یہ ایک مزدور بچی کے ساتھ ظلم ہوا، یہاں گورنر پنجاب کا بھی دفتر ہے، صحیح، یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی 3 مقامات پر بیٹھتی ہیں، یہاں چیف سیکرٹری موجود ہے، یہاں جناب والا آئی جی موجود ہے، یہاں سہیل ظفر چٹھا موجود ہیں، سی سی ڈی کا جو سربراہ وہ موجود ہے۔ سر کیوں پولیس مقابلہ سی سی ڈی کے ساتھ اب نہیں ہو رہا؟ کیوں ان کو نہیں دیکھیں پکڑے؟ مسئلہ یہ ہے پیشی پہ نہیں لے کے جا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، ان ملزمان کے ساتھ ہی ان پہ فائرنگ کر رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون سو گیا اور یہ صرف غریبوں کے لیے ہے، مجبوروں کے لیے ہے، اور انہوں نے لوٹنا ہے ان کو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وردی میں درندے ہیں اور درندوں کی سزا ہوتی ہے موت۔ اب تک جو ہے مریم نواز صاحبہ کے شہر میں یہ ہوا ہے، اب تک اس کو سبق سکھا دینا چاہیے تھا۔ یہ جو 78 لوگ ایس ایچ او سے معطل کیے ہیں، معطلی حال نہیں ہے میڈم، یہ پورے کنویں سے اب کتا نہیں پورا پانی نکالنا ہے، پھر جا کر یہ پاک ہوں گے۔ پھر میں کہوں گا پھر ان کو حکمرانوں کو، کل وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ یہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو چکا ہے، یہ کلیپس ہو چکا ہے، آپ نے کھربوں روپے پولیس کا قبلہ دست کرنے پہ لگا دیے، آپ نے تھانہ کلچر تبدیل کرنے کے لیے خوبصورت عمارتیں بنا دی، یونیفارم بدل دیے، ان کی کرتوتیں نہیں بدلی، ان کے جو خیالات ہیں وہ نہیں بدلتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیس میں بڑی تعداد جو ہے وہ ذہنی مزدوروں کی ہے، صحیح، وہ ایسے واقعات دور دراز ہو رہے ہیں جو ہمارے کیمرے کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے آپ ان کا ہر 6 مہینے بعد فزیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، اب ان کا مینٹلی ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ فزیکل ٹیسٹ کہاں ہوتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی توندیں نکلی ہوئی ہیں، جی توندیں نکلی ہوئی ہیں، فارمیلٹی تو پوری ہوتی ہے نا۔ یہ ذہنی، آپ کی پولیس میں اس واقعہ نے ثابت کر دیا کہ ذہنی معذور بھی موجود ہیں، ذہنی درندے بھی موجود ہیں، شیطان بھی موجود ہیں، مردود بھی موجود ہیں، اور ظالم اور عزتیں بچیوں کی لوٹنے والے بھی موجود ہیں۔ جاوید صاحب ان کو نشان عبرت بنائیں گی میڈم تو پھر جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ جاوید صاحب میرا خیال ہے کہ سی ایم صاحبہ کو آنا چاہیے اور اس پہ پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے، اور ان لوگوں کو ایک بار تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کو مثال بنا دیں۔ جی کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا جرم ہے جو آپ کی پولیس نے نہیں کیا؟ انہوں نے اغوا برائے تاوان نہیں کیے، انہوں نے لوگوں کو نہیں اٹھایا، انہوں نے غیر قانونی طور پر لوگوں کو تھانوں میں رکھ کر مارا نہیں ہے، انہوں نے غیر قانونی طور پر ٹارچر سیل نہیں بنائے۔ کون سا ایسا جرم ہے جو کہ پولیس نے نہیں کیا؟ اب عزت محفوظ نہیں ہے، اور وہ بھی تھانوں کے اندر، یعنی آپ کے تھانے جو ہے وہ ایک طرح کے، توبہ میری استغفار، میں کیا منہ سے نکالوں کہ اب وہ محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ ان لوگوں نے درندگیاں اور اپنا جو ہے وہ عیاشی کے اڈے بنا لیے ہیں۔ پہلے تو یہ دوسروں کے قبا خانوں میں جاتے تھے نا، وہاں پہ ناچتے تھے، یونیفارم، پچھلے دنوں ویڈیو بھی آئی تھی، اب انہوں نے تھانوں کو بھی بنا لیا۔ بہت بڑا کویسچن مارک ہے جو آپ نے یہ بات کر دی ہے کہ پولیس اسٹیشن، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ عیاشی کا اڈا بن گیا ہے ان کے لیے، اور وردی میں لوگوں کی بچیوں کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں۔ تو پھر یہ لوگ جائیں گے کہاں سے انصاف مانگیں گے، کہاں سے تحفظ مانگیں گے، کہاں سے امن مانگیں گے، کہاں جائیں یہ لوگ؟ یہ پولیس ریفارمز ہیں جو ہم لائے ہیں، یہ جو پولیس ریفارمز ہیں، یہ یہاں تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ریفارم تو نظر نہیں آ رہی، یہ تو تنزلی ہوئی ہے، یہ تو تباہی آئی ہے کہ چلو پولیس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس سے پہلے چلو کچھ ساجر ناظر ایسا کوئی واقعہ نظر آتا تھا، لیکن کے بعد وہ جا کے، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کوٹھی خانوں پہ جاتے تھے، انہوں نے کعبہ خانے بنائے ہوئے تھے، ٹارچر سیل بنائے ہوئے تھے۔ اب تو یہ مزدور بچیاں ان درندوں سے میڈم، مزدور بچیاں جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہی، ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ اب مریم نواز صاحبہ کو اس وقت تک پریس کانفرنس کر دینی چاہیے تھی، چونکہ ان کے جو تخت ہے، 78 کے 78 لوگ لائن میں رکھ کے ٹانگے میں ہونا، یہ ٹانگ دینا چاہیے تھا۔ ایسے تو کیا کرتا تھا وہ جو مین سیکورٹی والے تھے، سنتری بادشاہ، دونوں گٹمب تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یہ معطلی اس کا حل نہیں ہے، کوئی بڑی سزا تجویز کرنا ہوگی، جو سی سی ڈی کرتی ہے نا عام ملزموں کے ساتھ، اور وہاں پہ تو رپورٹس آتی ہیں کہ جناب والا جیلوں سے نکال کر ایسے کیسز میں پار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو درندہ جو ہے حوالات میں سامنے ہے، اس کو تو اب تک نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ نہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ کوئی ان کا ساتھی چھڑانے آیا ہے، نہ کسی ان کے ساتھی نے جو ہے وہ آ کر پولیس نے فائرنگ کی ہے، نہ پولیس نے جوابی فائرنگ، یعنی کوئی پولیس مقابلہ ہو ہی نہیں رہا۔ اب اپنے گھر کی بات ہے اس لیے
اور یہ اپنے ہوگا گھر کی بھی بات ہے نا، جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو پھر خاموشی اور پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس پہ. کچھ ایسے ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو پچھلے دنوں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا چکوال والا، یا وہ چکوال کے بعد لاہور میں جو ہوا تھا فارنر لڑکیاں جو آئی تھیں، اس کیس کا کیا بنا؟ چلا جلا اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کی بات کر جی، میں وہ کیا بنا؟ دفن ہو گیا وہ کیس. اب مسئلہ یہ ہے کہ ظالموں، اگر چلو وہ تو اب طاقتور تھے، یہ تو ایک غریب کی بچی ہے، وہ ظالموں یہ مزدور کی بچی ہے، اس کا باپ بھی مزدور ہے، اس کی ماں بھی مزدور ہے، اس کی ماں بھی بیکارن ہے، اس کا باپ بھی بیکاری ہے، یہ بچی بھی بیکاری ہے، مانگ کے گھر چلاتی ہے. وہ ظالموں اس کو تو انصاف دے دو، اب تک تو انصاف ہو جانا چاہیے لیکن تھا. جاوید صاحب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے وہاں پہ. یہ جو 78 کے 78 لوگ ہیں نا، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے ہیں اس تھانے میں، اور یہ اب واقعہ سامنے آ گیا ہے. پتہ نہیں کون کون کس کو وہاں لے جاتا رہا ہے اور وہاں پر کیا کیا ہوتا رہا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں تھانوں میں اس طرح کی حرکتیں کریں. اٹ مینس کہ یہ روایت بن چکی ہے. جی وہاں پہ ایک پوری لائن ہے، آپ نے ایس ایچ او تک کو معطل کر کے عوام کے جذبات ٹھنڈے کر دیے. معطل ہونا کیا ہوتا ہے؟ معطلی کوئی سدانی تنخواہ پوری ملتی ہے، حاضری لگتے ہیں. اب دیکھیں اس کے اوپر ڈی ایس پی ہے جس نگرانی کرنی ہے، ایس پی او ہے اس نے کرنی ہے، اس کے پوچھتے ایس پی ہے، پھر ایس ایس پی ہے، پھر ڈی اے جی آپریشن صاحب ہیں. تو وہ ان کی صلح تو ہوگی، کل مبارک ہو ڈی اے جی صاحب کو، میڈیا سے صلح ہو گئی. لیکن یہ پوری ایک چین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ فیلئر ہے، پولیس پورے سسٹم کا فیلئر ہے. اور یہ واقعہ منہ پہ تماچا ہے حکومت کے بھی، پولیس کے بھی، سی سی ڈی کے بھی، اور اس شہر کے حکمرانوں کے منہ پہ بھی تماچا ہے. مجھے جاوید صاحب ایک بات بتائیے، ان کے مزاج پہ ذرا سی بات ناگوار گزرتی ہے، ایک فون آتا ہے اور اینکر سکرین سے غائب ہو جاتا ہے. جی ذرا سی بات ہوتی ہے، وہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا، اور ان کو صرف معطل کیا جا رہا ہے. ان کی نوکریاں بھی نہیں جا رہی. ہٹائیں نا ان کو نوکریوں پہ، ان کو رلنے دیں، دیہڑیاں لگانے دیں، ان کو باہر جانے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معطلی ہے یہ کوئی حل نہیں ہے. اب تک ان سب کو گھروں کو بھیج دینا چاہیے تھا اور کٹارے میں کھڑا کر دینا چاہیے تھا. میں تو یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی ایک خاتون ہیں، بہت قانون دان ہیں، خدا ترس ہیں، جسٹس عائشہ صاحبہ. ان کو اگر یہ پولیس اپنے پیٹی بھائی کو بچا رہی ہے تو ان کو میدان میں آنا چاہیے، ان کو سو موٹو لینا چاہیے. اگر پولیس اپنے پیٹی بند بھائیوں کو گھر نہیں بھیج رہی، چیف منسٹر سے بھی یہ پوچھنا نا، چیف منسٹر سے پوچھنا ہے کہ آپ کی جو ریڈ لائن خواتین تھی، یہ معذور بچی، یہ آپ کے تخت کو لے ڈوبے گی. آپ اس اپنی ریڈ لائن جو آپ کی پولیس سرکاری درندوں نے کراس کی ہے، تو اس کو انصاف دلائیں، میدان میں آئیں، اس علاقے میں جائیں، وہاں بیٹھیں، ان پولیس والوں کی تمام کی وردیاں اتاریں، ان کی انکوائریاں کریں، ان کے ذہنی ٹیسٹ کروائیں کہ یہ جو ظالم مردود قسم کے لوگ تھانوں میں بیٹھے ہیں. جاوید صاحب اڑا لیا پولیس کو، ہم نے غلط کیا، درندگی کر دی، انہوں نے گھٹیا پن کیا اور ان کو اتنی بڑی سزا ملنی چاہیے. لیکن اس وقت جو ہے وہ سارا احمد صاحبہ کہاں پہ ہیں؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جو ہے وہ ہیڈ ہیں، بچوں کو پروٹیکشن دینا ہے. ہمارا چائلڈ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کہاں پہ سویا ہوا ہے؟ بچے ہیں، بچیاں ہیں، خواتین ہیں. ویمن امپاورمنٹ کی جو ہنا پرویز ملک صاحبہ، وہ کہاں پر ہے؟ ہنا پرویز بٹ ہے شاید ان کا نام. وہ سب کہاں پہ ہیں جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں؟ بھکاری بھیک مانگ رہے ہیں، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، خواتین، بچے، چائلڈ لیبر، سارے ڈپارٹمنٹ سو رہے ہیں. سر یہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. دیکھیں اب یہ سارے ایکٹیو ہو جائیں گے، اب یہ پریس کانفرنسز کریں گے، اس بچی کے گھر پہ چلے جائیں گے چند گھنٹوں کے لیے. کچھ پیسے اب دیں گے. سائرہ احمد کی آپ نے بات کی ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بات کی ہے، بہت بڑی یہ آپ نے بات کر دی ہے. شروع کر دیں گے 4 دن بعد ان کو پھر چھوڑ دیں گے. وہ کئی سالوں سے چیئرپرسن ہیں اس ادارے کی، ان کی ذمہ داری ہے، ان کے پاس قانون موجود ہے، ان کے پاس ایس او پیز موجود ہیں. وہ یہ بچی تھی، مزدور جو سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائرہ صاحب ابھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی، ہنا پرویز جو ہیں وہ بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی. جب ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے وہ چلے جاتی ہیں. جس کی ذمہ داری ہے اس نے چائلڈ لیبر کو کنٹرول کرنا ہے نا. یہ کوئی کام نہیں ہو رہا، صرف نمبر بناؤ مہم چل رہی ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں خود بڑا دکھی ہوں. میرا خیال ہے کہ آج تک آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، اتنی تکلیف میں آپ نے مجھے پہلی بار دیکھا ہوگا. پروڈیوسر صاحب مسلسل کہی جا رہے ہیں پروگرام ختم کر دیں. خیر
جتنی بات کی جا سکے اور جتنا میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتی جو میں جاوید صاحب کو منع کرتی ہوں کہ میرے پروگرام میں بیٹھ کے مت بولیں کسی کے بارے میں بھی، لیکن یقین جانے میں بولوں یا نہ بولوں لیکن میرے دل سے نکل رہی ہیں، اور یہ جو دل سے نکلنے والی آہیں ہوتی ہیں نا، یہ یقین جانیے عرش ہلا دیتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، کل کے پروگرام میں ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔